ناظرین آداب، میں ڈاکٹر نسیم بزم اردو کی اس محفل میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ دنیائی زبان و ادب میں اکابرین فن نے ادب کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں جو زندگی اور فن دونوں کے لطیف اجزاء کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ تغیرات زمانے کے باوجود بنیادی حقائق و اقدار اور افکار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، بلکہ بتدریج اس کی رفت میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا باعث ہمارے شعراء، ادیب اور صحافی ہیں۔ یہ جو کچھ اپنے آس پاس دیکھتے، سوچتے اور سمجھتے ہیں اس کو ہو بہو اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں، اور یہی تحریریں ادب کہلاتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں کرناٹک کے جانے مانے ادیب اور صحافی ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب موجود ہیں۔ کرناٹک کے مقدس شہر گلبرگہ سے آپ وابستہ ہیں۔ پوسٹ گریجویشن یعنی یمین اردو آپ نے گلبرگہ یونیورسٹی سے مکمل کیا، اور پی ایچ ڈی بھی آپ نے گلبرگہ یونیورسٹی سے ہی مکمل کی۔ آپ کا عنوان تھا پی ایچ ڈی کا کرناٹک میں اردو صحافت کی تاریخ۔ کل 9 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، جس میں 100 تکلف اور اس کی سیدھی بات شمس الرحمن فاروقی صاحب کے انٹرویو کا جو مجموعہ ہے، خاکہ نگاری پر یا اشاریہ جو ہے شمس الرحمن فاروقی کے شبخون کا جو اشاریہ ہے، ہمہ قسم کی جو کتابیں ہیں یہ بے حد مفید معلوماتی کتابیں ہیں۔ کل 9 کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور مختلف ریاستی سطح پر اور قومی سطح پر سیمیناروں میں بحیثیت ریسورس پرسن آپ نے شرکت کی ہے، اور مختلف نصابی کمیٹیوں کے، چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو یا پوسٹ گریجویشن، یعنی 1ویں جماعت سے لے کے پوسٹ گریجویشن تک کی نصابی کمیٹیوں کے رکن اور ریسورس پرسن آپ رہے ہیں، اور کئی سارے جرائد میں آپ کے رسالے شائع ہوئے ہیں، اور کئی سارے رسالوں کے آپ مدیر بھی رہے ہیں، بحیثیت ایڈیٹر آپ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، جس میں فکر نو وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 27 سال کا تجربہ آپ کا رہا ہے، درس و تدریس کا 27 سال کا تجربہ آپ کا رہا ہے، اور فی الوقت نیشنل پی یو کالج میں بحیثیت اردو لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے 3 بار رکن رہ چکے ہیں، کنڑ ساہتیہ پریشد کے لائف ممبر بھی ہیں آپ، انجمن ترقی اردو گلبرگہ کے سیکرٹری بھی ہیں آپ، اور نیشنل پی یو کالج میں بحیثیت اردو لیکچرر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حکومت کرناٹک کے پری یونیورسٹی ایجوکیشن بورڈ کے نصابی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، اور حلقہ اساتذہ کے روح رواں، جن کے متعلق نئی نسل کے نمائندہ ادیب و شاعر اکرم نقاش کا کہنا ہے کہ انیس صدیقی حد درجہ کم آمیز، کم سخن اور محتاج شخص ہیں۔ گفتگو بھی کرتے ہیں تو لگتا ہے سونا تول رہے ہیں۔ ظاہر ہے سونا تولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہی مزاج ان کے ہر کام کا خاصہ ہے۔ تو آئیے ایسے ہی خاص شخص سے آج ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب سے ہے۔ ایسی نایاب شخصیتیں شاذ ہی دیکھنے اور سننے کو ملتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، بزم اردو کے اس محفل میں میں ڈی ڈی چندنا کی جانب سے آپ کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ بہت بہت شکریہ میڈم جی، آپ کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ نے ادب کو نہیں سمیٹا ہے، بلکہ آپ میں ادب سما گیا ہے۔ تو یہ اردو زبان و ادب سے وابستگی کب سے رہی؟ لگاؤ فطری تھا یا وقتی ہے؟ جہاں تک ادبی ذوق کا تعلق ہے، خوش قسمتی سے میری پیدائش ایک بہت ہی علمی اور ادبی گھرانے میں ہوئی۔ بچپن سے ہی گھر میں رسائل اور اخبارات پڑھنے کا موقع ملتا رہا، اور یہیں سے مجھے صحافت سے دلچسپی بھی پیدا ہوتی گئی، اور پھر اسی زمانے میں اسکول کے زمانے میں ہی بچوں کے مختلف رسائل میں میری بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں چھپتی تھیں تو بہت خوشی فراہم کرتی تھیں۔ اسی طرح سے یہ ذوق بڑھتا گیا، اور جب میں بی اے کا طالب علم تھا تب میں نے سوچا کہ ریاست کرناٹک میں اردو کا کوئی ادبی جریدہ ہے نہیں، تو کیوں نہ ایک ادبی رسالہ نکالا جائے۔ تو جب میں بی اے سال لیول کا طالب علم تھا تو میں نے ایک ادبی رسالہ نوائے اثر کے نام سے جاری کیا تھا، جو قومی سطح پر بہت ہی مقبول ہوا۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس رسالے کے تبادلے کی صورت میں ہندوستان بھر سے مختلف رسائل میرے پاس آتے گئے، اس سے میرے صحافت کا تئیں جو ذوق تھا وہ اس میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔ اور جب میں نے پوسٹ گریجویشن کمپلیٹ کیا اور پی ایچ ڈی کے لیے جب موضوع کے انتخاب کا معاملہ آیا
تو چونکہ صحافت سے میری دلچسپی بچپن سے ہی رہی تھی تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ صحافت کو ہی موضوع میں پی ایچ ڈی کے لیے منتخب کروں. اور چونکہ میرے جو گائیڈ تھے ڈاکٹر طیب انصاری وہ حیدرآباد میں اردو صحافت کے موضوع پر کام کر چکے تھے تو لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ کرناٹک کی اردو صحافت کی تاریخ پر کچھ کام کیا جائے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ اردو صحافت خاص طور سے کرناٹک کی اردو صحافت پر تاحال جب تک میں نے کام کیا تھا کوئی تحقیقی کام نہیں ہو پایا تھا. تو میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا اور 5 سال تک مسلسل میں نے اس موضوع پر ریسرچ کی، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر میرا لکھا ہوا جو مقالہ ہے وہ آج تک بھی حوالے کی کتاب ہے، اور اس سے قبل اور نہ اس کے بعد اس موضوع پر کوئی کام ہو پایا ہے. تو اس میں ریاست بھر کے اخبارات و رسائل اور خاص طور سے 1861 عیسوی میں کرناٹک کا پہلا اخبار قاسم الاخبار نکلا تھا، تو اس کی فائلیں مجھے دہلی کی انجمن ترقی اردو کی لائبریری میں دستیاب ہیں. تو وہاں میں نے علی گڑھ کا دورہ کیا، دلی کا دورہ کیا، جہاں کہیں سے بھی کرناٹک کی صحافت سے متعلق مواد میں اثر آ سکتا تھا وہ میں نے حاصل کیا. تو اس طرح سے اس موضوع سے میری جو دلچسپی ہے وہ بچپن سے ہی رہی ہے. اور حال ہی میں میری ایک اور کتاب صحافت کے تعلق سے آئی ہے جس کا نام ہے اشارات صحافت. پہلی جو کتاب تھی میری اس میں کرناٹک کی تاریخ کو میں نے موضوع بنایا تھا. اب جو تازہ کتاب آئی ہے میری اس میں تاریخ نہیں ہے بلکہ صحافت کے فن پر میں نے اس پہ کام کیا ہے، جیسے خبر نگاری کیا ہے، صحافت کی تعریف اور منصب کیا ہے، کالم نگاری، فیچر کیسے لکھے جانے چاہیے، اور بالخصوص اردو صحافت سے جو متعلق موضوعات ہیں جیسے اردو صحافت اور ترجمے کا فن ہے. اس کے علاوہ اردو صحافت کی جو زبان ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز بروز جو ہے اس میں زوال آتا جا رہا ہے، زبان کی جو چاشنی ہونی چاہیے، زبان کا جو معیار ہونا چاہیے وہ باقی نہیں ہے. تو اس طرح سے صحافت میری ادبی سرگرمیوں کا ایک اہم حصہ صحافت رہا ہے. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آپ کو سننے کے بعد کہ یہ فطری لگاؤ ہے. یقیناً بچپن سے تھا. آپ کی پہلی تصنیف کرناٹک میں اردو صحافت، یہ پہلی تحقیقی کتاب ہے صحافت پر، یعنی اسی موضوع کا آپ نے انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ بہت ساری اصناف تھیں، یہ خشک موضوع مانا جاتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے کہ بچپن سے ہی مجھے صحافت سے دلچسپی تھی، تو اسی موضوع پر میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا. اور یہ جو میری پہلی کتاب ہے جس کا عنوان کرناٹک میں اردو صحافت ہے وہ دراصل میرے پی ایچ ڈی کے مقالے کی تلخیص ہے. میرے مقالے کا ایک حصہ ہے جس میں کرناٹک کی تاریخ سے متعلق جو ہے بات کی گئی ہے، اور اس میں کئی نئی باتیں جو ہے میں نے پیش کی ہیں. جیسے اردو کا سب سے پہلا مذہبی اخبار وہ کرناٹک سے جاری ہوا، اردو کا سب سے پہلا کھیل کود سے متعلق اخبار کرناٹک سے جاری ہوا. تو ایسے بہت سارے اختصاص جو تھے کرناٹک کی صحافت سے متعلق جس سے لوگ واقف نہیں تھے وہ میں نے واقف کرانے کی کوشش کی ہے. خاص طور سے پہلے اخبار کے بارے میں مختلف محققین جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مولوی عبدالحق رہے ہیں، حبیب الناس صاحب محترمہ رہی ہیں، ڈاکٹر آمنہ خاتون رہی ہیں، پروفیسر غفار شکیل رہے ہیں. انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے اس موضوع پر، مگر اس میں تحقیقی جو آپ کہتے ہیں کہ جستجو ہونی چاہیے وہ ان میں نظر نہیں آتی. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کے سامنے کہ حبیب النساء صاحبہ کا جو مقالہ ہے پی ایچ ڈی کا جو کتابی صورت میں بھی آیا ہے، تو اس میں قاسم الاخبار کی تاریخ اجرا ایک ہی کتاب میں 3 جگہوں پر 3 مختلف سن دیے ہیں، الگ الگ دیے گئے ہیں. تو اس طرح سے میں نے ذاتی طور پر وہ شمارے حاصل کیے اور پھر حقیقی تاریخ تک پہنچنے کی میں نے کوشش کی ہے. تو یہ جو کتاب ہے کرناٹک میں اردو صحافت، اس کے بعد آج تک بھی اس موضوع پر کوئی کام نہیں ہوا ہے. ہاں، آپ اس کتاب میں ڈاکٹر طیب انصاری نے کہا ہے کہ جنوبی ہند میں صحافت پر بالکل نہ کے برابر بالکل کام نہیں ہو پایا ہے. بہت پہلے مولوی عبدالحق نے مدراس کے اہم اخبارات کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی، پروفیسر نصیر الدین ہاشمی نے ایک کتاب لکھی تھی. 2-3 کتابیں قدیم زمانے کی ہیں اور وہ تحقیق کے معیار پر پوری نہیں اترتی. وہ کس انداز میں لکھی گئی ہیں، تذکروں کے انداز میں لکھی گئی ہیں. تو اور شمالی ہندوستان میں بعض لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے، جیسے بہت بڑے محقق ہیں صحافت کے جن کا نام ہے امداد صابری، ان کی کئی جلدیں 5 جلدیں ان کی ہندوستان میں صحافت پر شائع ہوئی ہیں. ان کتابوں میں کرناٹک کے اخبارات اور رسائل کا بہت کم ذکر ہے، کیونکہ وہاں تک ہمارے اخبارات کی پہنچ ان تک نہیں ہو پائی یا ان کے معلومات وہ حاصل نہیں کر پائے. اس وجہ سے ہماری کرناٹک کی صحافت ہمیشہ تھوڑا سا اندھیرے میں رہی ہے. تو اس کو میں نے جو ہے منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے. کیا آپ کے تحقیقی مقالے کے بعد، چلیے اس دور میں تو مطلب صحافت جیسے موضوع پر بات نہیں کی گئی، کیا آج آپ دیکھتے ہیں کہ صحافت پہ کام ہو رہا ہے؟
صحافت پر جس طرح سے کام ہونا چاہیے، تحقیقی کام، تحقیق کا وہی کہہ رہا ہوں نا میں کہ ہو نہیں آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں اخبارات اور رسائل کی جو اخت ہے وہ بالکل وقتی ہے. یعنی آج اخبار پڑھا اور پھر کل وہ جو ردی کے حوالے ہو گیا. تو کہیں بھی ہمیں اخبارات اور رسائل کے ذخائر نہیں ملتے جہاں تک ہم پہنچ سکیں. اور ہمارے پاس جو یونیورسٹیز کے سطح پر جو تحقیق ہو رہی ہے اس میں عام طور سے آپ دیکھتے ہیں کہ سہل انداز ہے. یعنی کوئی بہت زیادہ محنت طلب یا بہت جستجو والا موضوع اختیار کرنا اسکالرس پسند نہیں کرتے. تو اس وجہ سے بھی جتنا اور جیسے کام ہونا چاہیے صحافت کی تحقیق کا جامعات کی سطح پر وہ کام نہیں ہو پا رہا ہے، حالانکہ اس کی بہت ضرورت ہے. جنوبی ہند کی بات کریں، اس کی جنوبی میں ہی ابھی تک بھی کوئی ترقی نہیں ہے. ابھی تک کوئی جو ہے میری کتاب شائع ہوئے تقریباً 20 سال کا عرصہ ہوا، اس کے بعد ابھی تک کوئی اور کتاب اس موضوع پر منظر عام کافی سراہا گیا ہے، کافی جو ہے سراہا گیا. اور ہر لائبریری میں کرناٹک کی صحافت کے بارے میں ہندوستان بھر میں کوئی بھی معلومات حاصل کرنا چاہے تو میری ایک کتاب واحد جو ہے اس کا حوالے کی صورت میں آئی ہے. انٹرویو کے ذریعے کیا کسی شخصیت کی مکمل شناخت کی جا سکتی ہے؟ تو میری ایک سو تکلف اور اس کی سیدھی بات جو ہے وہ ایک انٹرویوز کا کلیکشن میں نے کیا ہے. اور اس میں شخصیت کے آپ نے کن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ شمس الرحمن فاروقی ہمارے عہد کا سب سے بڑا ادبی نام ہے. تو ان کی جو خدمات ہیں بے انتہا وسیع تر ہیں. انہوں نے رسالہ نکالا، تنقید کی، تحقیق کی، لغت نویسی پر کام آپ نے کیا. اتنا وسیع کام ہے کہ ایک فرد واحد ان کے سارے کاموں کا احاطہ نہیں کر سکتا. تو ان کی ہر بات آج حوالے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. جب آپ افسانے کی بات کرنا چاہیں تو فاروقی کی بات کے بغیر نہیں ہوگا. آپ شاعری کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو فاروقی کے حوالے کے بغیر نہیں ہو پائے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ان کے جو افکار ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، انہوں نے جن رجحانات کی تبلیغ چاہی تھی یا ان کے اپنے جو افکار و نظریات ہیں وہ مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہیں. تو مختلف انہوں نے لوگوں نے ان سے انٹرویوز لیے الگ الگ رسائل میں. پچھلے 50 سال کے عرصے میں وہ الگ الگ شائع ہوتے رہے اور کسی رسالے کا یا کسی کتاب کا حصہ بن کر جو ہے وہ جیسے گمنامی میں چلے گئے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ افکار و خیالات جو فاروقی صاحب نے اپنے مختلف انٹرویوز میں پیش کیے تھے اگر وہ یکجا ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ آنے والی نسل کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے. ورنہ یہ جو اتنی اہم باتیں جو ان انٹرویوز میں فاروقی صاحب نے کی ہیں وہ کہیں گم ہو کر رہ جاتی ہیں. تو میں نے بڑی ہی تلاش و جستجو کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی اور مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں کام کرتے ہیں رحیل صدیقی، ان کی معاونت سے میں نے یہ انٹرویوز ان کے جمع کیے. جیسا کہ آپ نے بھی پوچھا تھا کہ انٹرویوز کی اہمیت کیا ہے. انٹرویوز کی اپنی الگ اہمیت ان معنوں میں ہے کہ وہ باتیں جو کوئی ادیب یا مصنف لکھ نہیں پاتا، لکھنے میں اسے تعمل ہوتا ہے، بعض چیزیں وہ جو چھپانا چاہتا ہے، وہ ذہنی تحفظ کا جو شکار ہوتا ہے لکھتے وقت، انٹرویوز میں وہ ساری باتیں جو ہے آ جاتی ہیں. کیونکہ انٹرویور جو ہے جو انٹرویو سو تکلف اور اس کی سیدھی بات میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ شمس الرحمن فاروقی صاحب جیسے تحریروں میں دکھائی دیتے ہیں اس سے بالکل مختلف یہاں پہ دکھائی کئی باتیں ایسی اجاگر ہوتی جو پوشیدہ رکھی گئی تھی. یعنی وہ جو تحریر کی دشواریاں ہیں اس کو مد نظر رکھ کر ادیب نہیں لکھ پاتا، وہ انٹرویوز میں بول دیتے ہیں. اس بات کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ ساری باتیں جو تحریر میں لکھنے سے تھوڑا سا جھجک ہوگی یا ذہنی طور پر آپ آمادہ نہیں رہتے، وہ ساری باتیں انٹرویور کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری باتیں جو ہے ان کے اندر سے وہ نکال لیتا ہے. جو باتیں لکھ نہیں پاتے وہ انٹرویو میں کہہ دیتے ہیں. تو بہت ساری باتیں جو فاروقی صاحب کی تحریروں میں ہمیں نہیں ملتی ہیں وہ باتیں بہت ہی بے باکی کے ساتھ اور جو ہے بہت ہی کھلے وضاحت کے ساتھ آپ جو ہے ان کے انٹرویوز میں ملیں گے. تو اس اعتبار سے ان کے انٹرویوز کی اپنی الگ اہمیت ہے. تو جو شمس الرحمن فاروقی صاحب کے جو انٹرویو کا مجموعہ ہے اس میں جیسے انہوں نے کہا کہ بے لاک شخصیت ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو باتیں ہم ان کو تحریروں میں نہیں دیکھتے، ان کی کئی 100 کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں لیکن ان میں دکھائی نہیں دی. کیا کوئی ایک ایسی بات آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کی انٹرویو کے ذریعے آپ کو پتہ لگی کہ یہ بات؟ بہت ساری باتوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو مختلف شخصیتوں کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں، جیسے انہوں نے جو ہے محمد حسن عسکری کے بارے میں جو ہے ان کی تنقید پر لکھا ہے، اور خاص طور سے فراق گورکھپوری اور بعض شخصیت جوش وغیرہ کے بارے میں ان کے ذہن میں جو تحفظ تھے وہ تحریر میں تھوڑا سا آپ وہ نہیں کر پا رہے تھے. تو بہت ہی کھلے انداز میں انہوں نے اپنی گفتگو میں پیش کی ہیں. اور پھر جدیدیت کی
ایک عرصے تک تقریباً 40 برس تک جدیدیت کا بول بالا رہا ترقی پسند تحریک کے بعد. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اور نیا رجحان ہمارے پاس آتا ہے جسے مابعد جدیدیت کہتے ہیں. تو مابعد جدیدیت پر کی مخالفت میں بہت ساری باتیں ہمیں فاروقی صاحب کے انٹرویوز میں ملتی ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیدیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور جدیدیت کی جگہ کوئی اور رجحان یا تصور جو ہے جگہ نہیں لے سکتا. بعض لوگوں نے مغربی ادب کے تتبع میں وہاں کی ایک رجحان جسے آپ مابعد جدیدیت کہتے ہیں اس کو یہاں رائج کرنے کی کوششیں کی بعض ناقدین نے، مگر وہ تصور یا رجحان اردو میں رائج نہیں ہو پایا. کیا اس کو صنف کا درجہ دیا گیا ہے؟ انٹرویو نئے زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ویسے انٹرویو یہ ایک اصطلاح تھی جس کا تعلق عام طور سے صحافت سے تھا. صحافت میں آپ مختلف شخصیتوں کے سیلیبریٹیز کے انٹرویوز آپ لیے جاتے تھے اور آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے. مگر اردو ادب میں اس کو آپ نئی صنف کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب بہت تیزی سے مختلف ادیبوں اور شاعروں کے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں اور یہ ظاہر خوشائن بات ہے کہ ایک تو ایک انٹرویو سے نہ صرف ان کی شخصیت کی وہ گوشے جو ہم نہیں جانتے یا کہیں تحریر میں نہیں ہے زندگی کے وہ گوشے ہم سے دریافت کر سکتے ہیں. ان کے نظریات، خیالات، ان کی جو خدمات ہیں یا ان کے آنے والے جو منصوبے ہیں کتابوں کی تیاری کے، وہ ساری باتیں ہم انٹرویو سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی کا نتیجہ ہے نہیں کہ وہ جو تحریر میں جو باتیں پیش نہیں کی جا سکتی وہ انٹرویو سے نکالی جا سکتی ہیں. یہ بہت ہی خاص بات ہے. ایک الگ انداز ہوتا ہے جو بات مطلب سامنے والا جو سوال کرتا ہے اس کا وہ بہو جواب دینا ہی پڑتا نا. تو اس میں کیا ہے سوال پھر سوال در سوال، جواب میں سے پھر سوال، پھر اس میں سے اور سوال نکلتے ہیں نا. تو اس میں کہنے کے لیے جو کچھ بچانے کے لیے حقیقت آپ کہہ سکتے ہیں. یقیناً کہ کسی ادیب یا شاعر کا جب آپ انٹرویو لے رہے ہیں نا تو اس کے اندر کے جو خیالات ہیں جو وہ کبھی اظہار نہیں کر پایا ان خیالات کو بھی آپ انٹرویوز کے ذریعے روبرو سامنے لا سکتے ہیں. یہ خاص طور سے ہے. خاکہ نگاری اردو ادب میں آپ کی جی ہاں میری ایک اور کتاب کا نام ہے. تو اس میں تفصیل سے حوالے دیے گئے ہیں. خاص طور پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ خاکے میں جانبداری سے کام لینا نہیں چاہیے. یہ کہاں تک ممکن ہے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ میں یہاں پر خاکہ لکھ رہی ہوں تو ظاہر سی بات ہے جو میرے دل میں عزت ہوگی یا محبت کا جذبہ یا تعلق جو کچھ بھی ہوگا وہ خاکے میں اس کو ذہن میں رکھ کے ہم وہ چیزیں آ جائیں گی. حالانکہ کوئی پہلو رہتا نہیں، ہم کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی خامی ہو ہی نہیں سکتی تو ہم لکھتے ہیں. لیکن جب وہ منظر عام پر آتا ہے، جب لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو نکتہ چینی ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل ایسے نہیں تھے، یہاں پر تو اس سے کام لیا گیا ہے. تو خاکہ بنیادی طور پر کسی شخص کی شخصیت کو اجاگر کرنے کا نام ہے اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ شخصیت شر اور خیر دونوں کا مجموعہ ہوا کرتی ہے. اور خاکہ نگاری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس شخص پر لکھنا چاہتی ہیں اس شخص سے کو آپ بالکل معروضی نظر سے آپ کو دیکھنا چاہیے. اپنے اندر کی جو محبت ہے یا تقدس ہے یا احترام جو ہے اس کو الگ کر کے بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اس شخصیت پر آپ نظر ڈالیں اور اس کی تمام اچھائیاں اور اس کی تمام برائیاں پیش کی جانی چاہیے. ایک نظریہ اس طرح کا بھی ہے. بعض لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ جو ہے جب آپ لکھ رہے ہیں تو وہ اچھائیوں کو لکھیے، برائیاں بیان کرنا ویسے بھی جو ہے مناسب نہیں ہے. مگر خاکہ نگاری کے فن کی اکابر ادب نے جو تعریف کی ہے ان کے نزدیک یہی ہے. جیسے منٹو کا بہت ہی مشہور قول ہے نا کہ خاکے ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ ایسے لگے کہ انسان کو لانڈری میں ڈال کر کے لایا گیا ہے، بالکل اجلی صاف سفید اور نیک سیرت ایسی نہیں ہونی چاہیے. تو خاکہ نگاری آپ آج کے دور میں آپ دیکھیں گے، واقف ہیں آپ کہ خاکہ نگاری ہماری جو غیر نثری جتنی بھی ہیں، غیر تخلیقی جو اصناف ہیں ان میں خاکہ نگاری سب سے زیادہ تیزی سے اب جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہے. پہلے ایک زمانے میں افسانہ ہوا کرتا تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کی جگہ خاکہ نگاری لے رہی ہے. لوگ لکھ بھی رہے ہیں اور لوگوں کی دلچسپی اس میں زیادہ ہے. لیکن اس میں کتاب میں ہی غالباً میں نے پڑھا تھا کہ جو خاکہ نگاری پر آپ کی ہے اس میں کہا گیا کہ یہ باقاعدہ ایک صنف کی شکل وہی اس کتاب کوئی کہتا ہے مرخہ ہے، اس کتاب شخصی خاکہ. اس کتاب کی ترتیب دینے کا میرا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ اردو ادب کے کتابوں کے ذخیرے پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اردو میں خاکہ نگاری پر بہت کم کام ہوا ہے، بہت کم. میں سمجھتا ہوں میری کتاب کو ملا کر کے 5 یا 6 کتابیں اب تک شائع ہوئی ہیں جس میں ایک ہی کتاب ہے جو ہر جگہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے. وہ حیدرآباد کی صابرہ سعید نامی خاتون تھی، انہوں نے اردو ادب میں خاکہ نگاری پر ایک کتاب لکھی تھی. اس کے بعد اور مختلف 2-3 کتابیں آئی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس صنف پر مکمل روشنی ڈالنی چاہیے کہ آخر صنف کیا ہے.
تو جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ تمام اصناف اپنی جگہ قائم ہیں. جیسے افسانہ اپنی جگہ قائم ہے، ڈرامہ اپنی جگہ قائم ہے، سفرنامہ ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ قائم ہیں. مگر خاکہ نگاری آج تک بھی اتنے زیادہ لکھے جانے کے باوجود بھی اس کی اپنی ایک قائم بذات، یعنی اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں بن پائی ہے. بعض لوگ اسے قلمی چہرہ کہتے ہیں، بعض شخصی خاکہ کہتے ہیں، الگ الگ نام دیے گئے اور پھر حتیٰ کہ خاکے کی الگ الگ قسمیں بتائی گئی. تو آپ بتائیے کہ افسانے کی قسمیں ہوتی ہیں، سفرنامے کی قسمیں ہوتی ہیں، ڈرامے کی قسمیں نہیں ہوتی ہیں، تو خاکہ نگاری کی قسمیں کیوں ہیں؟ خاکہ صرف خاکہ ہونا چاہیے، اور خاکے میں کسی شخص کی صرف شخصیت کو، اس کے فن، اس کے کارنامے، اس کا کچھ بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے، صرف شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. منٹو شاہد صاحب کا جو خاکہ ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ منٹو کے دونوں پہلو آپ نے دیکھا. دیکھیے آپ ان کے ابھی تو وہ اتفاق سے ہماری جو نصابی کتاب میں جو حصہ ہے وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں حذف کی گئی ہیں تاکہ بچوں پر جو اس کا اثر نہ پڑے. مگر منٹو کی ساری شخصیت کی ساری دونوں جو ہے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں پر انہوں نے جو دکھایا ہے. حالانکہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹ چھانٹ کر اس میں بات رکھی گئی ہے، لیکن پھر بھی پڑھنے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ دونوں پہلو برابر ہیں. اصل جو ہے خاکہ نگاری سے انصاف ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب کسی شخص کی شخصیت کے دونوں پہلو ہم بہت واضح انداز میں نہ صحیح اشارتاً تو ذکر کر دینا چاہیے کہ ان میں یہ بھی خامیاں ہیں، یہ بھی کمیاں ہیں، اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں. ورنہ کیا ہوگا، وہ توصیف نامہ ہو جائے گا، اور خاکہ جو ہے توصیف نامے کا نام نہیں ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی خاکہ لکھنا چاہتے ہیں، اگر نئی نسل کی آپ بات کریں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون پسندیدہ ہے. یہ مثال کے طور پر ایک استاد ہیں سمجھے، اس خاکے کو اگر میرے ہی طلبہ و طالبات کی اگر اب میں بات کروں تو وہ دیکھتے یہ ہیں، خاکہ سننے کے بعد میڈم جی ہم بھی لکھیں گے خاکہ کہتے ہیں، جس میں شوق ہوتا ہے لکھنے کا. تو جب لکھنے کی بات آتی ہے، ٹھیک ہے آپ کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. جب وہ لکھ کر لاتے ہیں خاکہ تو اس میں صرف ایک پہلو ہی دکھائی دیتا ہے، صرف تعریفی پہلو. جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ کوئی دوسری بات بھی آپ رکھیے تو نہیں رکھ پاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاکہ صرف کسی شخص کو دو چار بار دیکھنے کے بعد نہیں لکھا جا سکتا. اس کے بہت زیادہ قریب رہ کر کے اس کے اندرون میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کیا. بعض اوقات انسان ظاہر سے کچھ اور نظر آتا ہے، اس کا اندرون کچھ اور ہوتا ہے. تو خاکہ نگاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بہت ہی اچھی طرح سے واقف ہو، اس کی عادتیں، اس کی اطوار، اس کی سوچ، اس کی فکر ہے نا، اس کا برتاؤ، رہن سہن، ساری چیزوں سے جب کوئی واقف ہوگا تبھی وہ ایک کامیاب اور اچھا خاکہ لکھ پائے گا. ورنہ سارے خاکے کیا ہو جائیں گے، ایک رخی خاکے ہو جائیں گے، یعنی اس میں دوسرا پہلو ہمارے سامنے نہیں پائے گا. تو کیا ممتاز شیریں میں ایسے دیکھتے ہیں جو سال اول کو رکھا گیا ہے؟ نہیں، ممتاز شیریں کا جو خاکہ ہے وہ مکمل طور سے خاکے کی تعریف میں نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں ممتاز شیریں کی شخصیت کو جس طرح سے ابھارا جانا چاہیے وہ اس میں ابھر نہیں پائی ہے شخصیت. اور اس میں آدھے سے زیادہ وہ جو خاکہ ہے نذیر صدیقی کا، اس میں ممتاز شیریں کی جو ادبی خدمات ہیں، ان کے جو کارنامے ہیں، ان کی کتابوں کا تعارف اس میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اسے ایک خاکہ نما مضمون کہہ سکتے ہیں، مگر وہ خاکے کی مکمل تعریف نہیں آتا. البتہ سال دوم کی کتاب میں ہم نے جو خاکہ رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکمل خاکہ ہے اور طلباء کو خاکہ نگاری کی صحیح تعریف سے ہم واقف کرا سکیں، اسی لیے جو ہے یہ کتاب میں رکھا گیا ہے. شب خوں کا توضیحی اشاریہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. یہ شب خوں کا ہے کیوں بنا؟ میرے خیال میں یا میری اب تک کی جو وہ چھوٹی بہت جو ادبی سرگرمیاں رہی ہیں، تحقیقی کام میں نے کیا، اس میں سب سے اہم کام جو میں نے انجام دیا ہے یا مجھ سے ہو پایا ہے یہ شب خوں کا توضیحی اشاریہ ہے. کرناٹک ہندوستان بھر میں ادبی رسائل کی تاریخ پر آپ نظر ڈالیں تو بہت بڑے بڑے رسائل نکلے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ساخی نکلا، یہاں سے ہندوستان سے بنگلور سے سوغات، نیا دور، اس طرح کے فنون، کئی طرح کے بڑے ادبی رسائل شائع ہوئے، مگر ان تمام ادبی رسائل میں سب سے نمایاں نام شب خوں کا ہے، جسے شمس الرحمن فاروقی نے 1965 عیسوی میں جاری کیا تھا، اور ایک منصوبے کے تحت، ایک رجحان کو عام کرنے کے تحت کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم شب خوں کو رجحان ساز رسالہ کہتے ہیں. اور یہ 40 سال تک پابندی سے نکلتا رہا، اس کے 299 شمارے شائع ہوئے.
ہے نا. اور پھر اس کا معیار کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی ادیب شاعر اس میں نہیں چھپتا تو وہ معیاری نہیں سمجھا جاتا تھا. نا شب خون میں چھپنا خود جو ہے اس کے معیاری ہونے کی ایک صنعت سمجھی جاتی تھی. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم شب خون میں چھپے ہیں تو ان کے لیے ایک فخر کی بات ہوا کرتی تھی. تو شب خون نے نہ صرف اردو میں جدیدیت کو فروغ دیا بلکہ جدیدیت کے جو مخالفین تھے یا جدیدیت کی تفہیم اور اس کے ابلاغ میں شب خون کا بہت غیر معمولی جو ہے ہاتھ رہا ہے. اور شب خون کی جو تحریریں ہیں ہمیشہ ادب میں حوالے کی چیز بنتے رہیں گے. آنے والی نسلیں اگر جدیدیت کے حوالے سے کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو شب خون کو ریفر کرے بغیر جدیدیت پر کوئی کام نہیں ہو پائے گا. تو ساری باتیں اسی وجہ سے میں نے کیا کیا کہ شب خون کا توضیحی اشاریہ مرتب کرنا چاہیے. اور یہ ایک پروجیکٹ کے طور پر کام کیا تھا جسے قومی کونسل برائے فروغ اردو ادب NCPUL نے اسے اپنے اشاعتی منصوبے کے تحت چھاپا ہے. یہ کتاب امداد لے کے نہیں چھاپی گئی ہے بلکہ خود NCPUL نے میری اس کتاب پہ چھاپا ہے. NCPUL کے مالی تعاون نہیں ہے. مالی تعاون تو بہت ساری کتابوں کو ملتا رہتا ہے. یہ NCPUL کی اپنی جو اشاعتی کتابیں ہیں اس میں یہ کتاب شامل کی گئی ہے. تو ظاہر ہے اس سے اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. ایک ایک لفظ جو شب خون میں چھپا ہے اس کی تفصیل آپ اس 1500 صفحے کی 2 جلدوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتنی نظمیں کتنے خط شائع ہوئے. ساری چیزیں دیکھتے ہی لگتا ہے آپ حیرت کریں گی کہ اس پر جو ہے میں نے تقریباً 10 سال کام کیا ہے. اور 299 شمارے جو ہے مسلسل کئی بار میں نے جو ہے دیکھے ہیں اس کو. اور دوسری جو اہم بات ہے کہ شب خون میں جو مضامین چھپے ہیں 700 کے آس پاس جو مضامین شائع ہوئے ہیں ان مضامین کی توضیحات میں نے لکھی ہیں کہ یہ مضمون ہے تو اس مضمون میں کس عنوان پر کس موضوع پر بحث کی گئی ہے. تو اس طرح کے موضوعاتی اور پھر یہ توضیحی اشاریے بہت کم لکھے گئے ہیں. یعنی آنے والی نسلیں یا آنے والے محققین اگر کسی موضوع پر ریسرچ کرنا چاہیں تو اسے ایک لمحے سے بھی کم وقت میں پتہ چل جائے گا کہ یہ متعلقہ مطلوبہ مواد مجھے کہاں مل سکتا ہے. یہ اس کی اہمیت ہے. آخر میں اردو زبان و ادب کے شیدائیوں، شاعروں اور ادیب و ادب نوازوں، نوجوانوں، طلباء و طالبات یا کہہ سکتے ہیں خاص کر نئی نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں فی الحال اس منصب پر نہیں ہوں کہ جو ہے ادیبوں شاعروں اور ان کو جو ہے کوئی مشورہ دے سکوں یا کوئی تجویز جو ہے میں رکھ سکوں. جو لوگ لکھ رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی اپنی سطح پر کام کر ہی رہے ہیں. البتہ نئی نسل میں جو میں چیزیں دیکھتا ہوں لکھنا تو بہت تیز رفتاری سے نئی نسل کا بھی جاری ہے. مگر جہاں میں کمی دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے نئی نسل میں مطالعے کا بہت فقدان ہے. مطالعے کی طرف جو ہے توجہ بہت کم ہے. اور پھر لکھنا جیسے کسی بڑے مفکر نے کہا تھا لوگ لکھنا تو جانتے ہیں کہ کیا لکھنا ہے مگر کیا نہیں لکھنا ہے نہیں جانتے. تو ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں لکھنا چاہیے. اور یہ ساری جو رہنمائی ہے آپ کو مطالعے سے حاصل ہوگی. کتب بینی اور پھر نئے زمانے کا جو ادب آج لکھا جا رہا ہے اس کا مطالعہ کا بہت فقدان ہم نئی نسل میں دیکھتے ہیں. ویسے بھی رسائل بہت کم اب نکل رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں تو کتابیں پڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا کرنا چاہیے. اور لکھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے مگر پڑھے بغیر لکھنے کا رواج زیادہ عام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس پر نئی نسل کو توجہ دینی چاہیے. تو ناظرین ابھی آپ ڈاکٹر انیس صدیقی صاحب کو سن رہے تھے. تو ان کے متعلق جتنے اصناف ہے چاہے وہ خاکہ نگاری ہو یا انٹرویوز ہو جسے لوگ زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ بھی اصناف میں شمار کی جاتی ہیں. جو آج کی نئی نسل کو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں لکھنا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے، میں لکھ سکتا ہوں یا میں لکھ سکتی ہوں، بس قلم اٹھا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. تو ان کو یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ لکھنے سے پہلے مطالعہ لازمی ہے. مطالعہ کریں اور اس کے بعد ہی ایک بہترین تخلیق منظر عام پر آ سکتی ہے. تو امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو سننے کے بعد آپ اس سے مستفید ضرور ہوئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب DD چندنا میں تشریف لانے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے میں تہہ دل سے DD چندنا چینل کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.